Ask Mufti Tariq Masood. کیا آکٹوپس حلال ہے؟ کیا آکٹوپس حلال ہے؟ کراچی کے ایک ریسٹورنٹ میں بیچا جا رہا ہے بنت وقار کراچی سے۔ آکٹوپس حلال نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، کاروبار جائز ہے یا نہیں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جمہور فقہا کے نزدیک امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں ائمہ کے نزدیک سمندر کی ہر چیز حلال ہے، اور ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تمہارے کھانے کے طور پر، تمہارا یعنی فائدہ اٹھانے کے طور پر، اور تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی۔ تو یہ اس آیت سے جمہور یعنی امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمندر کے شکار کو حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البحر طہور ماؤہ وحل میتتہ، کہ اس کا مردار حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے۔ تو اس سے بھی اس طرف ان تینوں ائمہ نے استدلال کیا کہ سمندر کا مردار جو ہے وہ بھی حلال ہے، اور تو جو بھی نکلے سمندر سے جو مردار بھی ہوگا یعنی ذبح کیے بغیر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے جو دونوں صاحبین ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، جنہوں نے بہت سے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف بھی کیا ہے لیکن اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا، تو ان کی رائے یہ ہے، اور وہ بھی بہت مضبوط رائے ہے، کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ سمندر کی کوئی مخلوق بھی حلال نہیں ہے۔ اور ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے اور خنزیر کا گوشت اور جو ہے وہ بتوں کے نام پہ جو چڑھاوے ہوتے ہیں اور جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا، تو ہر قسم کا مردار حرام ہے، چاہے وہ خشکی کا ہو چاہے وہ سمندر کا ہو۔ اس سے جو مستثنیٰ کیا گیا ہے حدیث میں، وہ صرف دو مردار کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، احلت لنا میتتان، کہ ہمارے لیے دو قسم کے مردار حلال ہیں، السمک والجراد، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی۔ تو ٹڈی اور مچھلی کو نبی نے مستثنیٰ کیا ہے کہ یہ مردار کی فہرست میں داخل ہونے کے باوجود بھی حلال ہیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے علاوہ باقی چیزیں اپنے عموم پر ہیں، یعنی قرآن میں جو اس کو حرام قرار دیا ہے نا ہر قسم کے مردار کو، اس میں قرآن نے کوئی فرق نہیں بیان کیا کہ خشکی کا ہو یا سمندر کا۔ حدیث سے جو ثبوت ملتا ہے وہ دو مردار کا ملتا ہے، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دوسری حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی بھی حلال ہے، اس کا مردار بھی، تو اس سے ہر قسم کا مردار نہیں ہے، بلکہ اس سے مردار وہ والا مردار جس کو مچھلی کہا جاتا ہے۔ دوسری حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے ایک حدیث کی۔ تو اس لیے پھر صحابہ اور تابعین اور نبی کے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمندر کی مخلوق میں صرف مچھلی کو حلال سمجھتے تھے۔ عمل سے پتہ چلتا ہے، عمل سے کیسے؟ کہ تین طرف سے عرب جو ہے نا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے جزیرہ عرب، وہ تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے، تو وہاں تو سمندری غذا بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کبھی کچھ کھایا ہو، آکٹوپس کھایا ہو یا کیکڑا کھایا ہو یا جھینگا کھایا ہو یا اور کوئی سمندر کی مخلوق کھائی ہو مچھلی کے علاوہ، تو ہمیں نہیں ملتا۔ حوت، سمک، تو حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، سمک بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ تو اور جب احادیث میں تعارض ہوتا ہے نا تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جو اقرب الی القرآن ہوتی ہے، جو قرآن سے زیادہ موافق ہوتی ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو قرآن مردار کو بھی حرام کہہ رہا ہے، اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں۔ تو خبیث جس کو انسان پہلی نظر میں جو لگتی ہے دیکھنے میں کہ بری چیز ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر سمندر کی ہر مخلوق کو حلال کر دیا جائے اس آیت کی روشنی میں جس میں آتا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، اگر ہر مخلوق حلال کر دی جائے تو اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا سمندر سے گند نکلتا ہے، کوئی بھی نہیں کھائے گا پھر اس کو۔ تو اس لیے بہت مضبوط بات ہے کہ جو خبائث ہیں وہ حرام ہیں۔ تو ہمیں مچھلی کا استثناء تو ملتا ہے، قول سے بھی نبی کے، عمل سے بھی، مچھلی کے علاوہ کسی چیز کا ہمیں نہیں ملتا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ چیزیں سمندر میں حلال نہیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی
کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو یہ جس پیرائے میں سیاق و سباق میں کہی گئی ہے نا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حرم کے بارے میں ہے، کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام ہے تمہارے لیے، آگے ہے کہ سمندر کا حلال ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ شکار مراد ہے جو حرم کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ حرم میں اور احرام کی جو پابندیاں ہیں نا، احرام کی یعنی آپ حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، تو ان پابندیوں کی وجہ سے آپ پر خشکی کا جانور کا شکار تو حرام ہوتا ہے، سمندر کے جانور کا شکار آپ پر حرام نہیں ہوتا، یعنی حالت احرام میں بھی آپ سمندر کا شکار کر سکتے ہیں۔ اس پہ بحث نہیں ہے کہ سمندر کی کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون کون سی حرام ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو عام لے لیں گے تو اس سے جو پچھلے والی آیت ہے جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرم کی حالت میں حرام ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خشکی کا شکار اگر آپ حرم میں نہیں ہیں، احرام میں نہیں ہے تو حلال ہے۔ تو کیا ہر قسم کا شکار حلال ہو جائے گا؟ نہ، وہی شکار حلال ہوگا جو عام طور پہ حلال ہے، یہ جس کی تفصیل قرآن میں بیان کر دی گئی ہے۔ تو اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے بارے میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے نا کہ سمندر کے شکار حلال ہے، تو اس سے تمام شکار مراد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم کی جو پابندیاں ہیں یا احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ شکار کے معاملے میں سمندر پہ لاگو نہیں ہوتی۔ تو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کی جو آیت ہے کہ تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سمندر کی ہر چیز کو حلال کر دیں گے تو بہت ہی گند نکلتا ہے سمندر سے، ایسی گندی چیزیں نکلتی ہیں جو میرا خیال ہے گورے بھی نہیں کھاتے ہوں گے، وہ تو صرف چائنیز ہی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ میاں نے فرما دیا کہ خبیث چیزیں حرام ہیں، تو خبیث تو وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول خبیث کہیں، تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ آکٹوپس خبیث چیزوں میں داخل ہے یا سمندر کی ہر چیز خبیث چیزوں میں داخل ہے؟ تو دیکھیں لکھا ہوا نہیں ہوتا کہیں، یہ چیز ہوتی ہے جس کو سلامت طبع یعنی طبع سلیم جو ہے، جس آدمی کی فطرت میں سلامتی ہو، صحیح فطرت پر ہو، اس کی طبیعت اس کو دیکھ کے گھن کھاتی ہو، اور وہ بھی گھن اپنی ذاتی کسی مزاج کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بیس پر انسان ہونے کی بیس پر، کیونکہ خبیث کی مفہوم میں یہ نہیں ہے کہ جس کو شریعت نے خبیث کہا ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ شریعت نے ان کو کیا کہا ہے۔ میں اس کی ایک بہترین مثال دیتا ہوں کہ امام مالک اور یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو منی ہے یہ پاک ہے، لیکن یہ حضرات بھی اس کے کھانے کو حرام کہتے ہیں، اس لیے کہ خبائث میں داخل ہے، یہ خبائث میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کے کھانے کو حرام کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر ہم قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے جو جمہور کی دلیل ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، اس آیت کی بیس پر، اور یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے، اس حدیث کی بیس پر اگر آپ ہر قسم کے پانی کی مخلوق کو حلال قرار دیں گے تو پھر آپ کے لیے مگرمچھ کو بھی آپ کو حلال قرار دینا پڑے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی مگرمچھ تو پانی کے باہر بھی رہتا ہے، پانی کے اندر بھی رہتا ہے، تو کیکڑا بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی پانی کے باہر بھی رہتا ہے، پانی کے اندر بھی رہتا ہے، لیکن اس کو پانی کی مخلوق شمار کر کے حلال کہا گیا ہے دوسرے فقہ میں، امام شافعی کے ہاں اور امام احمد بن حنبل کے ہاں، اور ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ بھی اسی فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ تو پھر جس دلیل سے کیکڑا حلال ہو رہا ہے نا، اسی دلیل سے مگرمچھ بھی حلال ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے مگرمچھ تو خبائث میں داخل ہے، کوئی بھی نہیں کھائے گا اس کو۔ تو اس لیے امام حنیفہ کا فقہ اس بارے میں بہت مضبوط ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو رائے ہے اور صاحبین کی جو رائے ہے وہ اس بارے میں بہت مضبوط ہے کہ ہمارے پاس یہ جو حدیث ہے، قرآن کی جو آیت ہے، سب سے پہلی آیت کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، تو ہر قسم کا مردار حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی میں، قرآن کی نص قطعی ہے یہ۔ اور حدیث میں دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے، احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو چیزیں حلال ہیں، السمک والجراد، ٹڈی اور مچھلی، یہ حدیث بہت مضبوط دلیل ہے۔ اور دوسری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے کبھی بھی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے، یہ دلیل بہت مضبوط ہے۔ تیسری کہ اگر آپ سمندر کی مخلوق کو، پانی کی ہر مخلوق کو حلال قرار دیں گے اس بیس پر کہ وہ پانی میں رہتی ہے، تو پھر تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں کو بھی حلال قرار دینا پڑے گا جس کو سب خبیث سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آیت یا وہ حدیث جس سے سمندر کے مردار کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے، اس سے ہر قسم کا مردار آیت سے تو ثابت نہیں ہوتا، یعنی حدیث سے
تو اس سے ہر قسم کا مردار مراد نہیں ہے، اس سے اسپیسیفک یہ مچھلی مراد ہے۔ تو یہ تو پوری میں نے سمندر کی بارے میں آپ کو بتایا۔ البتہ یہ ایک بات ضرور ہے کہ اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سمندر کی مخلوق حلال ہے، تو جمہور سے مراد امام مالک، امام احمد اور امام شافعی ہیں، پوری امت کے جمہور نہیں ہیں، کیونکہ اس امت نے من حیث الامت سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے۔ تو امت میں جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے، امت میں آدھی سے زیادہ امت ہمیشہ سے سمندر کی صرف مچھلی کو فوکس کرتی آئی ہے، مچھلی کے علاوہ نہیں کھاتی آئی۔ البتہ امت ہی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے۔ اچھا ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ تو بحث تھی جھینگے کے علاوہ، جھینگے کے بارے میں خود حنفی فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ بہت سے حنفی فقہا اس کو مچھلی کی قسم میں داخل سمجھ کے حلال ثابت کرتے ہیں، مچھلی کی قسم میں یہ داخل ہے اس لیے جائز ہے۔ لیکن میری رائے، میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک جو ٹوٹی پھوٹی رائے انسان رکھ سکتا ہے، اور بھی فقہاء حنفی میں بھی بہت بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی کی کسی قسم میں داخل نہیں ہے، اس کا دور دور سے بھی مچھلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جھینگا جو ہے نہ میڈیکلی مچھلی ہے، یعنی میڈیکل سائنس بھی اس کو مچھلی نہیں کہتی، اور نہ عرف میں اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ میرے لیے مچھلی لے کر آؤ تو کبھی بھی مچھلی نہیں لائے گا۔ اگر آپ قسم اٹھا لیں کہ خدا کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا تو جھینگا کھانے سے آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی، عرف میں اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ اب لغت کی بعض کتابوں میں لکھا ہے جھینگا مچھلی، تو اس لغت کی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ مچھلی کی قسم میں، تو راجح قول جو ہمارے نظر میں ہے کہ جھینگا مچھلی میں داخل نہیں ہے، لیکن حنفی فقہائی میں بعض حضرات اس کے مچھلی ہونے کے قائل ہیں، تو جو مچھلی سمجھتے ہیں وہ اس کو پھر جائز بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو پوری میں نے ایک علمی بحث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس کا کاروبار جائز ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں کاروبار کے حرام ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چاروں فقہ میں وہ چیز حرام ہو، یعنی جس چیز کا کھانا چاروں فقہ میں حرام ہوتا ہے نا، اس کا کھانا اس پر جو ہے وہ کاروبار اس کا جائز نہیں ہوتا۔ تو چونکہ جھینگا ہو گیا یا آکٹوپس ہو گیا امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، اور وہ بھی ایک بہت بڑے مجتہد ہیں، تو اس لیے اس پر تقریباً فقہاء کا اتفاق ہے۔ خود فقہاء حنفیہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ جو چیز کسی دوسرے فقہ میں جائز ہوگی تو اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی، یعنی اس کا بزنس بہرحال جائز ہوگا۔ تو اگر کسی نے ہوٹل کھولا ہے، آکٹوپس کھلا رہا ہے وہ، تو ہم کھانے والوں کو تو منع کریں گے کہ نہ کھاؤ، لیکن اس کے بزنس کو حرام نہیں قرار دیں گے، کیونکہ یہ بالاتفاق حرام نہیں ہے یہ چیز، مجتہدین کا اس میں اختلاف ہے۔ اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو، یہ دو باتیں اور کروں گا۔ امام حنیفہ کے مذہب کے قوی ہونے کی ایک مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ گوشت جو ہے نا اس میں اصل حرمت ہے، اصل یہ کہ ناجائز ہے، جب تک جائز ہونے کی مضبوط دلیل نہیں ہوگی اس کو ناجائز سمجھا جائے گا۔ یہ بھی ایک فقہا کا متفقون علیہ اصول ہے۔ تو اگر دلائل دونوں طرف ہیں تو اس میں حرمت کے پہلو کو، ناجائز ہونے کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ضرورت بنگلہ دیش والوں کو اس اعتبار سے ہے کہ وہاں وہ صدیوں سے کھاتے چلے آ رہے ہیں، تو فقہا کہتے ہیں کہ جس چیز کا معاشرے میں بہت زیادہ عرف ہو جائے، رواج ہو جائے، اور لوگوں سے اس کو چھڑانا عملاً ممکن نہ ہو، تو اگر دوسرے فقہ میں اس کی گنجائش ملتی ہے تو پھر گنجائش دے دینی چاہیے۔ یہ بھی ایک اصول ہے، کیونکہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اس لیے اگر کسی قوم میں صدیوں سے ایک چیز کھائی جا رہی ہے اور اب وہ معاشرے کا ایک ایسا حصہ بن چکی ہے کہ اس کو چھڑوانا ناممکن ہے، تو پھر اس میں گنجائش کا فتویٰ دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم جو لوگ کھا رہے ہیں پہلے سے اور ان کی عادت پڑ چکی ہے، جھینگے کی بات کر رہا ہوں میں، جھینگے کے علاوہ چیزوں کی بات نہیں کر رہا، تو ہمارے جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں، بنگلہ دیش میں وہ جھینگا ان کے رگ رگ میں شامل ہو چکا ہے، ان کو دنیا چھوڑ دیں گے، جھینگا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسے موقع پہ ان کو گنجائش دی جاتی ہے، فقہا کا اختلاف موجب رحمت ہوتا ہے، یسر یعنی آسانی پیدا کرتا ہے، تو ہم ان کو گنجائش دیتے ہیں ایسی صورت میں کہ چلو یار آپ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہو، اب آپ دنیا چھوڑ دو گے، جھینگا نہیں چھوڑو گے، تو اس کی گنجائش دی جاتی ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے کھانے کی کم چیزیں پیدا کی ہیں، تو آپ ایسی اختلافی چیز کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ مچھلیوں کی درجنوں قسمیں ہیں، ہم تو جاتے ہیں جب مچھلی مارکیٹ، تو یہ والی یہ آنگڑا مچھی، یہ بانگڑا مچھی، یہ پتہ نہیں دھوتر ہے، یہ گھسر ہے، اور نام ہمیں یاد نہیں ہوتے، حالانکہ ہم کب سے مچھلی کھاتے آ رہے ہیں، اتنی قسمیں ہیں، تو وہ کھا لیں آپ۔ اور گوشت ہے، بکرے کا ہے، گائے کا ہے، کیا ضرورت ہے اختلافی چیز کھانے کی؟ آپ کو جھینگے ہی کو کیوں فوکس کر رہے ہو؟ کیکڑے کو، آکٹوپس کو کیوں فوکس کر رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جو مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے تو وہ حرام سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ اس سے اوائڈ کریں۔ میں جھینگا نہیں کھاتا کبھی بھی، میں آکٹوپس، کیکڑے میکڑے نہیں کھاتا، اس لیے نہیں کھاتا کہ یار اور بہت ساری چیزیں کھانے کی اللہ نے پیدا کی ہیں، تو وہ کھا لو نا، تو کیوں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ میں اس لیے بھی نہیں کھاتا کہ میری رائے بھی یہی ہے کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو
اس لیے میرا خیال ہے اتنی لمبی تقریر کے بعد آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. اور جن کا آکٹوپس کا ہوٹل ہے ان سے میں بھی درخواست کروں گا بھائی کوئی اور چیز کر لو جو بالاتفاق جائز ہو. آپ نلی نہاری رکھو, آپ بریانی رکھو, آپ جو ہے وہ اور درجنوں قسمیں ہیں کھانے کی وہ رکھ لو. آپ کیوں لوگوں کو ایک چیز کا جو بر صغیر میں تو یہ کھایا ہی نہیں جاتا آکٹوپس, تو آپ کیوں اب ایک چیز سے لوگ بچ رہے ہیں, اجتناب کر رہے ہیں, کیوں ان کو اس کا عادی بنا رہے ہو؟ میں نہیں کہہ رہا آپ کا بزنس حرام ہے, لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ کوئی اور کام کر لیں. کیوں ایک ایسی چیز کا لوگوں کو عادی بنا رہے ہیں جو لوگ کھاتے نہیں ہیں اور اس میں اختلاف بھی اچھا خاصا, ایک آدھی امت اس کو ناجائز سمجھتی آ رہی ہے اور اب بھی سمجھتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اور چیز کا ہوٹل کھولیں. اور آخری بات یہ کہ یہ جو جھینگا ہے نا, یہ مچھلی کے فضائل بھی نہیں ہیں اس میں. جھینگے میں کولیسٹرول ہوتا ہے کہا جاتا ہے, جبکہ مچھلی کولیسٹرول کے مریضوں کو کھلائی جاتی ہے. تو یہ اپنی خاصیت کے لحاظ سے بھی مچھلی سے میچ نہیں کرتا. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. اب بھی آپ جھینگا کھانا ہے تو پھر آپ کی مرضی, کیکڑے کھائیں, جھینگے کھائیں. میرے پاس تو پولیس تو ہے نہیں کہ جس کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اختلافی چیزوں میں بہت زیادہ شدت جائز نہیں ہے. میں جھینگا کبھی نہیں کھاتا, لوگوں کو منع کرتا ہوں. کوئی کھا رہا ہو تو اس پہ فتوی نہیں لگاتا میں. اختلافی چیزیں اس لیے کہتا ہوں بھائی ہم نے منع کر دیا, آپ کی مرضی, اب آپ احتیاط پر عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی. تو اگر کوئی کھا رہا ہے جھینگا تو اس کو بالکل ایسا کہ کتے اور جھینگے میں کوئی فرق ہی نہ رہے آپ کی نظر میں, تو یہ غلط ہے. کوئی کتا کھا رہا ہوگا تو اس کو وہ تو بہت ہی حرام ہے سب کے نزدیک. جھینگا کھانے والے کو یا سمندر کی دوسری مخلوق کھانے والے پر اتنی شدت سے رد نہیں کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. Ask Mufti Tariq Masoud.